الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کے عجیب و غریب معاملے کرتے ہیں. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور عجیب و غریب رحمت کے یہ نمونے ہیں کہ اچھے لوگ جمع ہوں اور ہمیں سبق سنانے کا حکم دیں. سچی بات ہے کہ یہ سعادت ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو انسانوں کو ملتی ہیں، کائنات کو ملتی ہیں، ان میں سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہدایت ہے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچا چکے ہیں. اور اس کے بعد کسی بھی خطے کے لیے اللہ کے وہ بندے جو اس وحی کی امانت کی حفاظت کر کے انسانوں کے لیے مینار نور ثابت ہوتے ہیں. آج حیدرآباد میں ایک جگہ بات کرتے ہوئے خود بخود یہ مضمون آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی وحی کے لیے بندوں کو منتخب کیا جاتا ہے. یعنی انبیاء منتخب ہوتے ہیں علیہم السلام، اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کو ساری دنیا مصطفیٰ کہتی ہے، اس کے معنی ہی منتخب ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے انتخاب کا یہ سلسلہ رسولوں پر ختم نہیں ہوتا. وحی کے لیے تو رسولوں پر معاملہ ختم ہو گیا، سلسلہ بند ہو گیا وحی کا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی وحی کی امانت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ سامنے آئے
وہ بھی اتفاق سے سامنے نہیں آئے، بلکہ وہ بھی منتخب تھے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بات حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اصطفاہم اللہ لصحبۃ نبی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے وہ بندے جنہوں نے صحابہ کرام سے اس پورے دین کو حاصل کیا اور اس کی تمام کیفیات کو حاصل کیا اور پھر اگلی نسلوں تک پہنچایا، اور نسل بعد نسل وہ سلسلہ جاری رہا، اور الحمدللہ ہمارے بڑوں تک پہنچا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ وہ دولت عطا فرما دے۔ وہ تمام لوگ جو اس امانت کو ہر دور میں حاصل کر کے آگے پہنچانے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی منتخب ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن میں ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سب منتخب ہیں۔ پیغمبر منتخب ہیں وحی کے لیے، صحابہ منتخب ہیں پیغمبر سے سیکھنے کے لیے اور وحی کی امانت ان سے لینے کے لیے، اور اس کے بعد امت کے علماء اور مشائخ منتخب ہیں صحابہ سے کے ذریعے آنے والی امانت کو حاصل کر کے اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے، سب منتخب ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں بھی علماء ہیں، یعنی خالی جلسے کی بات میں نہیں کرتا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح علم رکھنے والے لوگ جہاں کہیں جاتے ہوں یا پائے جاتے ہوں، یعنی وقتی طور پر ہوں یا مستقل رہتے ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت یہاں جو ہمارے بیٹھے ہیں حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب، ہمارے بزرگ دامت برکاتہم، دوسرے بزرگ ہیں حضرت مولانا نسیم صاحب، مفتی نسیم الدین صاحب دامت برکاتہم، اور ایک اور بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے صدر محترم صدیقی صاحب، حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس دلانے کے لیے میں نے یہ تمہید بیان کی ہے۔ اور آج کے ہمارے میزبان بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے عمر میں بہت چھوٹے، کمالات میں بہت بڑے، میرے عزیز بھائی حضرت مولانا مفتی احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے کام میں برکت فرمائے۔ یہ واقعہ ہے کہ جس نسبت کے حوالے سے، جس نسبت کی برکت سے مجھے مولانا نے بلایا، مفتی صاحب نے، یا اور حضرات مجھے پوچھتے ہیں دو چار لوگ، تو اس نسبت کے خانے میں اگر حصے لگائے جائیں اور خانے اوپر نیچے بنائے جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں حضرت کی محبت کی برکت سے اس کے خانوں میں آتا تو ضرور ہوں، مگر سب سے نچلے خانے میں آتا ہوں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی کسی لائق بنا دے۔ لیکن یہ میرے احباب جن میں سے کچھ بڑے ہیں عمر میں اور کچھ عمر میں چھوٹے ہیں، جیسے مولانا مفتی احمد اللہ صاحب ہیں، انہوں نے حضرت سے جس طرح فیض حاصل کیا ہے اور کرتے ہیں، اور بھی یہاں بہت سے احباب جمع ہیں، مولانا مجاہد صاحب آئے ہوئے ہیں، اور بہت سے حضرات اور بھی ہیں اور دوسری جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ ان حضرات نے حضرت سے جس طرح فیض حاصل کیا ہے، میرا قصہ تو بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یا والدین کی دعاؤں کی برکت سے یا اساتذہ کی جوتیوں کے صدقے سے دارالعلوم دیوبند سے وابستہ کر دیا، تو اب اس کی برکت سے سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ حضرت کی محبت بھی اسی کی برکت ہے، اور باقی یہ تو نہیں کہتے کہ ڈرتے ہیں کچھ بھی کہتے ہوئے، لیکن یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نسبت کی ان برکات کو قیامت تک اور جنت تک ہمارے لیے باقی رکھے۔ ظاہر ہے کہ اصل منزل وہی ہے، زندگی جیسی بھی گزر جاتی ہے، انسانوں کی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اصل منزل آخرت کی منزل ہے۔ وہاں جو کامیاب ہو جائے، وہاں جو
پہلے نمبر پر جنت میں جانے کا جسے موقع مل جائے، سعادت مل جائے، تو سب کچھ اس کو حاصل ہے۔ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، مستحق نہیں ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بات بھی کہنے کا موقع نہیں ہے کہ ہم مستحق نہیں ہیں، یہ بات کہنے کے لائق بھی نہیں، لیکن اللہ سے مانگنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ قرآن کی آیت ہے، اور شے تو گندی بھی ہو سکتی ہے، ہم بھی ایسی شے اس شے میں کے عموم میں داخل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما کر اس امید کا حصہ بھی عطا فرما دیتے ہیں اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتے۔ شاید ہم جیسے گناہگار، شاید ہم جیسے بے عمل اسی طرح سے لائن سے لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کا چراغ نہیں بجھتا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی وہ سورت پڑھی ہے جو قرآن کا خلاصہ کہلاتی ہے، جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، جس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، جس کے مضامین واقعتاً پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ترجمہ عام طور پر اس کا آپ حضرات جانتے ہیں، مضامین بھی جانتے ہیں، مجھے تو اس سے سہارا لے کر اپنی بات کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما رہے ہیں، اور وہ وحی جو باری تعالیٰ قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو وحی اس کی جو اصل ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، وہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جب تک اللہ کا وہ کلام باقی رہے گا دنیا فنا نہیں ہو سکے گی۔ یہ فنا ہونے والی دنیا، اس دنیا میں اللہ کا کلام جب تک ہوگا دنیا فنا نہیں ہوگی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیامت سے پہلے کلام اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، وہ اسی لیے اٹھایا جائے گا کہ جس جہان میں اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے وہ کیسے فنا ہو سکتا ہے، اور فنا کرنا ہے اللہ کو، لہذا کلام کو اٹھا لیں گے اپنے۔ یہ وہ کلام ہے، وہ کلام اللہ نے نازل کیا ہے، اور کس طرح نازل کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا۔ اس کلام کا آغاز جس مضمون سے، جس خلاصے مضامین سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اصل الاصول ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ آغاز اور اختتام یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، اصل خلاصہ بیان ہوتا ہے، ان میں تفصیلات درمیان میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ میں ایک ایک لفظ کی تشریح نہیں کروں گا، وہ جانتے ہیں آپ، لیکن اتنا ضرور جان لینا ہے، یاد کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ بات ہر وقت یاد رکھیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اور دنیا میں جو اچھائی ہے، جو خوبی ہے، اور کسی بھی خوبی کی بنیاد پر انسانوں کی یا کائنات میں کسی بھی چیز کی جو بھی تعریف ہے وہ ساری کی ساری حقیقت میں اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین ہی کا وہ حصہ ہے، وہ لوٹتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ ہمارے بزرگوں میں ایک عالم گزرے ہیں حضرت مولانا صدیق صاحب کشمیری، جو مظاہر العلوم میں پڑھاتے تھے، آپ نے ان کو شاید دیکھا ہوگا، جس زمانے میں آپ نے دیوبند میں پڑھا وہ مظاہر میں موجود تھے۔ امام النحو ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا تھا، ہر فرد حمد از زبان ہر حامد من الازل الی الابد مختص للہ تعالی۔ یہ ترجمہ ہے الحمدللہ کا، کہ دنیا میں کہیں بھی حمد کا کوئی فرد پایا جائے، کسی بھی حمد کرنے والے کی زبان سے وہ نکلے، ازل سے لے کر ابد تک، ازل سے یعنی انسانوں سے نہیں، انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے سے، ازل سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے حمد اپنی کسی بندے کو سکھائی ہو اور اس نے شروع کی ہو، فرشتوں نے کی ہوگی ظاہر ہے، تو وہ ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے خاص ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین بھی ہیں اور رحمان الرحیم بھی ہیں۔ بندوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہر وقت حاضر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ جس صفت کا معاملہ ہے وہ رحمت کی صفت ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ہر صفت کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ آیا ہے، لیکن رحمت کی صفت کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ آئے ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور میرے ذہن میں تو ابھی آیا، میں نے پڑھا نہیں ہے، اگر غلطی ہو تو تصحیح کر دیں آپ حضرات، کہ ایک صفت اور ہے جس کے لیے دو لفظ آئے ہیں، مغفرت، غفار اور غفور، یہ بھی دو ہیں ایک ساتھ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں بھی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں وہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر شخص کو ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتا آدمی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور عین گناہ کرنے کے فوراً بعد اللہ کی نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ عین گناہ کرنے کی حالت میں بھی وہ نعمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کر کے وہ نعمتیں چھین لیں۔ اور مغفرت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ خود اعلان کر رکھا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے انسان، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے گا تو میں زمین بھر مغفرت لے آؤں گا۔ تو اللہ کی صفات میں یہ صفات عجیب ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ، بدلے کے دن کے مالک ہیں، جزا کے دن کے مالک ہیں۔ یہ یاد دلانا ہے کہ اصل دنیا نہیں، اصل آخرت ہے، اور دنیا میں جتنے دن رہنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندوں کو توحید کا یا یوں کہہ لیجئے کہ عقیدے کا اور عمل کا خلاصہ بتا دیا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت میں شرک نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ بھی تیرے ساتھ خاص ہے اور ہمارا عمل بھی تیرے ساتھ خاص ہے۔ ہم رب تجھی کو مانتے ہیں اور عبادت تیری ہی کرتے ہیں، تمام اعمال تیرے ہی لیے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 آیتیں اور شامل فرمائی ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، سب کو یاد ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ذرا سا ایک بات پر غور کریں، سورہ فاتحہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مسلمان اس سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھا کریں گے، ایک بار نہیں پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے۔ نمازوں کی تمام رکعات میں اگر شمار کیا جائے تو 50 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ایک دعا شامل فرما رہے ہیں۔ بظاہر ہونا یہی چاہیے اور بالکل حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسی چیز کی دعا شامل فرمائیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ ہمیں شاید ایسا خیال ہو سکتا ہے کھانے پینے کی زیادہ ضرورت ہے، ہم تو کھاؤ پی رہے، کھانے پینے والے بندے ہیں، بھائی ایک وقت بھی کھانا نہ ملے تو ہمارا تو پتہ چلا کہ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ پانی کی زیادہ ضرورت ہے، پیاس میں پانی نہ ملے تو بات کرنا مشکل ہے۔ ہوا کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، آکسیجن آدھا منٹ نہ ملے تو مرنے کے قریب ہو جائیں۔ تو بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ شامل کرتے اس بات کی دعا کو کہ اللہ کھانا دیجئے، پانی دیجئے، ہوا دیجئے، زندگی کے اسباب دیجئے، مگر یہ چیز نہیں شامل فرمائی۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بندو یہ دعا کرو روزانہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی دیجئے، سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔
آسان بات نہیں ہے اس کا سمجھنا، اور مشکل بھی نہیں ہے، سادہ انداز میں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا زیادہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ بات کیوں سکھائی آخر اہدنا الصراط المستقیم۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹنے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے، اس خطرے سے بچنے کے لیے ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا ہو جائے۔ اور صراط مستقیم سے ہٹنے کا خطرہ ہر وقت کیوں رہتا ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک کرم فرما کو بھیج رکھا ہے دنیا کے اندر، اہبطوا منہا جمیعا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ حکمت اللہ نے چھپائی نہیں ہے، قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے، تو آزمانے کا کوئی طریقہ تو چاہیے تھا نا، تو ایک دشمن کو بھیج دیا جس کا مشن ہے تمام بندوں کو جہاں تک ممکن ہو جہنم میں لے جانا۔ ایک ایک دو باتیں یہاں میں چھوڑ کر چل رہا ہوں جو آخر میں گفتگو میں آ جائیں گی۔ اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے سارے بندوں کو میں جہنم میں نہیں لے جا سکوں گا، یہ بھی قرآن میں ہے، الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے جو منتخب بندے ہیں، خالص کیے ہوئے بندے ہیں، آپ کے بچائے ہوئے جو بندے، ان کو میں نہیں لے جا سکتا، باقی تو ہر ایک کو لپیٹنے کی کوشش کروں گا اور طرح طرح سے گمراہ کروں گا، یہ اس نے اعلان کر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قدم قدم پر بہکنے کا خطرہ موجود ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضمون اتنا باریک نہیں ہے جو ہمیں سمجھانا پڑے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو یہ تجربے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے کہ ہر قدم پہ بہکنے کا خطرہ رہتا ہے، یا تو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ گناہوں کے خطرات ہر قدم پر آتے ہیں، اور گمراہی کے خطرات بھی ہر قدم پر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے بندوں پر رحمت فرما کر ان کو یہ دعا سکھا دے کہ اللہ سے صراط مستقیم بار بار مانگا کرو۔ اور اس کے بعد دو آیتیں اور ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا صراط مستقیم کی دعا مانگ رہے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو بات تو پوری ہو گئی، لیکن چونکہ صراط مستقیم کو متعین کرنا ضروری تھا تاکہ بندے سمجھ سکیں کہ صراط مستقیم کون ہے، کہاں ہے، کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے، ساری تفصیلات اس میں نہیں بیان ہو سکتی، تو آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا بندوں کی آسانی کے لیے کہ پہچان بتا دی، تفصیلات نہیں بتائی، پہچان بتائی کہ سیدھا راستہ ان بندوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ میں تمہید میں بہت، یہ تمہید نہیں، بات تو اصل ہے یہ، لیکن چونکہ اگلی بات کے سمجھانے کی بنیاد ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہید میں بہت وقت نہیں لگانا چاہتا، لیکن یہ بات میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ ہمارے حضرت نے جب ارادہ فرمایا اپنے سالکین کے لیے صحیح معنی میں سلسلے کی تشریح کا، پہلے سے تشریح ہمیشہ فرماتے رہے لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ جب بیان فرمایا تو حضرت نے بات یہاں سے شروع کی کہ مسلمان بننے کے بعد ضروری ہے کہ مسلمان صحیح راستے پر قائم ہو، یعنی اہل السنہ والجماعہ کے راستے پر، اور اس میں گویا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے راستے پر۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اوپر سے نیچے آتے آتے بہت سے فرق ہو گئے ہیں، تو آگے چل کر یہ ضروری ہے کہ آدمی حضرات اکابر علماء دیوبند کے راستے پر ہو۔ تو حضرت نے تصوف کا بیان شروع کیا تو یہاں سے آغاز کیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو علم عطا کیا ہے، گہرا علم عطا کیا ہے۔ وہ خالص تصوف کی میدان کی شخصیت ہونے کے باوجود گہرا علم قرآن و حدیث کا الحمدللہ رکھتے ہیں، یہ میں
ناہنجار کہو جاہل کہو، مگر مولوی ابن مولوی جس کی بچپن سے ساری عمر مدرسے میں گزری ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ان کو اللہ نے بہت گہرا علم عطا کیا ہے، اور ہم جیسے درسی مولوی جن کو الفاظ بہت سارے آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں، بہت مرتبہ حیران ہوتے ہیں ان کے علم کی گہرائی پر بیان سنتے ہوئے۔ یہ سچائی ہے۔ ہم سکن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں، بالکل آپ یقین رکھیں۔ الحمدللہ ہمیں وہاں بیٹھ کر یہ سبق ملا ہے دیوبند میں کہ صحیح بات کہیں گے، غلط بات نہیں کہیں گے۔ لطیفہ یاد آیا مجھے، جب حضرت دیوبند تشریف لائے 2011 میں، اسی وقت ہم غلامی میں داخل ہوئے، تو یہ ہوا کہ مسجد رشید میں بیان ہوا اور دعا ہوئی۔ اگلے دن ایک صاحب نے مجھے فون کیا جو دارالعلوم کے ایک شعبے کے استاذ ہیں، کہ سنا ہے بیان بہت مؤثر تھا۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل۔ کہنے کہ سنا ہے کہ دعا میں سب لوگ رو رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں سب رو رہے تھے۔ کہنے کہ اساتذہ بھی رو رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں اساتذہ بھی رو رہے تھے۔ کہنے کہ تم بھی رو رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مجھ پہ کوئی پابندی تھی رونے کی، میں بھی رو رہا تھا۔ تو یہ ہو گیا، فون پر بات ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نشست میں حضرت مولانا سجاد صاحب بیٹھے تھے اور ہم بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی، تو مولانا سے ذرا بے تکلفی کی باتیں ہو جاتی ہیں، میں نے ان کو یہ سنا دیا کہ آج یہ لطیفہ پیش آیا میرے ساتھ۔ تو مولانا کو موقع ملا، انہوں نے چٹکی لی، کہنے کہ آج سے یہ امید نہیں رہی ہوگی ان کو۔ تو میں نے کہا کہ جی بالکل، مجھے بہت جلدی جواب آ گیا۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، ہمارا معاملہ یہ ہے دیوبند والوں کا کہ ہم ہرکس و ناکس کے معتقد نہیں ہوتے، اس لیے ان کو امید نہیں تھی۔ ہم سوچ سمجھ کے کسی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو ایک دم مولانا بدل کے کہنے لگے بھائی بالکل صحیح بات ہے، یہ صحیح ہے بالکل، پھر دیوبند کی خصوصیت کیا ہوگی، اور بہت صحیح بات آپ نے فرمائی۔ تو حضرت نے سلوک کا بیان یہاں سے شروع کیا، اس لیے کہ ہدایت پر قائم کیے بغیر دنیا کا کوئی سلوک نہیں ہے، وہ تو بدسلوکی ہو جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو صحیح راستے کو پہچان کر اس پر قائم رہنا ہے، اور صحیح راستہ اس کی تفصیلات میں اس وقت مجھے نہیں جانا، لیکن اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شایع نشان جزا عطا فرمائے۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ دعا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جزا اللہ عنا محمد اما هو اہلہ، جو آپ کی شان ہے اور جو اللہ کی شان ہے وہ بدلہ اللہ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان سی پہچان بتائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جہاں جہاں کسی چیز کی پہچان بتائی گئی ہے تو عجیب قسم کے علم کے دروازے کھل گئے ہیں، معاملہ آسان بھی ہو گیا ہے اور علم کے دروازے کھلے ہیں۔ جیسے یہی ہے کہ صحابہ نے جب یہ پوچھا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، جنت میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے، تو آپ نے تفصیلات نہیں بیان فرمائی، بلکہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ وہ راستہ جس پر میں رکھ دیجیے اور میرے صحابہ قائم ہیں، وہ راستہ صحیح راستہ ہے۔ اب پوری امت کو ایک نمایاں پہچان مل گئی اور علماء کے لیے علم کا دروازہ کھل گیا۔ آپ اس ما انا علیہ واصحابہ کی تشریح میں پڑھیں، کتابوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ہزاروں صفحات لکھے جا رہے ہیں آج بھی۔ الحمدللہ یہ راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرمایا۔ یہ راستہ حضور کا راستہ، صحابہ کا راستہ، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ سے ہم نے نہیں سیکھا ہے، اس ٹکڑے کو سمجھیے گا۔ صحابہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، حضور کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا ہے، انہوں نے حضور سے سیکھا ہے، اور صحابہ سے ہم نے نہیں سیکھا ہے، صحابہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، پھر ان کی جنہوں نے ان سے سیکھا، پھر ان کی جنہوں نے ان سے سیکھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہم تک پہنچا تو زنجیر کا کوئی حلقہ ٹوٹا ہوا نہ ہو،
तस्बीह का कोई दाना खुला हुआ ना हो, हल्का मुकम्मल हो, हम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक वो सिलसिला मुकम्मल हो, तो अब देख लें वही हिदायत का रास्ता मिलेगा। जहां कहीं ये नसब टूट जाए, ये निस्बत टूट जाए, ये वास्ते टूट जाएं, तो आप समझ लें कि वो सही रास्ता नहीं है। और अल्लाह के फजल से हम ये बात कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इल्म के लिए भी वही रास्ता अता किया है कि हम बता सकते हैं कि हमने कुरान किन से पढ़ा, हदीस किन से पढ़ी, उलूम दीन किन से पढ़े, और उन्होंने किन से, और फिर उन्होंने किन से, और ये सिलसिला पहुंच जाएगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक। और जब बात ये आ गई तो अल्लाह ने दूसरी नेमत ये फरमाई कि हम यूं भी कह सकते हैं कि उस कुरान और हदीस का जो इत्र नूर निस्बत है, उसके लिए हमने किसके आगे जानू तय किए, और उन्होंने किन से हासिल किया उस नूर को, और उन्होंने किन से हासिल किया, और उन्होंने किन से हासिल किया, ये भी सिलसिला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पूरे एहतिमाद के साथ पहुंचा दिया जाएगा, और पहुंचता है। ये है मुअतबर सही रास्ता। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। बता दें आप कि यह है मेरा रास्ता जो सीधा रास्ता है, इस पर चलो, इसका इत्तिबा करो, और इसके अलावा दूसरे रास्तों का इत्तिबा ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से अलग कर दे। उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, किन पर किया बता दिया, अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। अब एक एक की तशरीह मुझे बिल्कुल नहीं करनी, बात को समेटना है। ये सीधे रास्ते की अल्लाह ताला ने तशरीह की। वहां से बात पर चलें जो मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ताला की अपने बंदों पर सबसे बड़ी रहमत अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हिदायत है, जो वही के जरिए इंसानों को मिलती है। अब मुसलमान इस पर गौर करें, सारे मुसलमान, वो उलमा हो या उलमा के अलावा दीगर तबकात हो, किसी भी लाइन के तालीम याफ्ता लोग हों, या वो लोग हों जिनको इत्तेफाक से पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैं अवाम का लफ्ज़ जल्दी से नहीं बोलता, हम लोग उलमा के मुकाबले में एकदम अवाम का लफ्ज़ बोलते हैं। उलमा के अलावा सब लोग अवाम हो ऐसा नहीं है, बहुत सारे खवास होते हैं, हर तबके के खवास अलग अलग होते हैं। ये अलग बात है कि वो उलमा नहीं है मगर अपनी लाइन में वो भी खवास हैं, तो इसलिए, और मैंने जाहिल भी नहीं कहा है बल्कि ये कहा है कि जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये मैं अपने नौजवान साथियों के लिए तशरीह कर रहा हूं। तो वो सारे मुसलमान जो उनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, वो इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी रहमत अता कर दी, हिदायत की शक्ल में, ईमान की शक्ल में अता कर दी। तो अब एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है, या उसका सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? पहले मुसलमान इस बात को याद कर लें कि क्या उनके पास ईमान से बड़ी भी कोई दौलत है? सोच लें जरा, कोई मुसलमान बता सके तो बताए कि उसके पास ईमान से बढ़कर कोई दौलत है। हमारा ये अकीदा है और हम इस अकीदे का ऐलान करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सारी दुनिया की दौलतें मिल जाएं और ईमान चला जाए तो इससे बड़ा खसारे का कोई सौदा नहीं हो सकता। और ईमान सलामत रहे, आगे अल्लाह ताला डरते डरते कहते हैं, आजमाइश को दावत नहीं देते, अल्लाह से आफियत मांगते हैं, मगर ये बात सफाई से कहते हैं कि ईमान सलामत है तो जैसी भी जिंदगी गुजर जाए, ईमान असल दौलत है, उस पर जीना और उस पर मरना नसीब हो जाए। तो अब बात यहां आ गई कि एक मुसलमान अगर वो सही समझ रखता है तो उसके लिए सही रास्ता ये है कि वो अल्लाह ताला की दी हुई इस अमानत और इस नेमत को जिंदगी भर अपने साथ रखे और मरने के वक्त ये नेमत उसके साथ जाए, यानी वो ईमान पर जिए और ईमान पर मरे।
اب آپ غور فرمائیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب ہو ہی جائے گا؟ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر اس کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہو، گارنٹی کا مطلب ہے کبھی امید، جو تقریباً یقین جس کو کہا جا سکے کہ انشاءاللہ نعمت ایمان مرتے دم تک ساتھ دے گی اور ایمان کی حالت میں موت آئے گی، اگر ایسا کوئی راستہ ہمیں مل جائے تو بتائیں کہ مسلمانوں کو اس راستے پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ ایک راستہ ہے۔ یہ نتیجے والی بات ابھی واضح طور پر تفصیل سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بیچ میں یاد کروں کہ آج وہ طاقت جس نے اللہ کے اعلان کیا تھا کہ آپ کے بندوں کو جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا، اس کی طرف سے ایمان پر لوگوں کو مرنے نہ دینے کے لیے بہت محنتیں ہو رہی ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ ماحول کے اعتبار سے ایمان کی کمزوری کے ایسے واقعات بہت سے پیش آ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ خطرہ ہے، بہت ڈر ڈر کے بول رہا ہوں، خطرہ ہے کہ ایمان کے بغیر بہت سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں مسلمان۔ میں ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک معاملے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے معاملات ہیں۔ رات مجھے وہاں بات کرنے کا موقع ملا اور وہاں عنوان تھا کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ وہاں مجلس اس انداز کی اور اس رخ کی نہیں تھی، تو وہاں دوسرے انداز سے چند باتیں میں نے عرض کی۔ اس میں یہی کہا کہ فتنے کی حقیقت کو سمجھ لیں، فتنے کی جو اصل ہے، جو بنیادی فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان صحیح سلامت نہ رہے اور ایمان چھوڑ کر آدمی دنیا سے چلا جائے، یہ اصل فتنہ ہے۔ اور اس فتنے کو عمل میں لانے کے لیے شیطان کی طاقتیں مسلسل کام کر رہی ہیں، اور آج ان کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ میں نے رات ذہن میں آئی تھی یہ بات، پتہ نہیں صحیح ہے غلط، لیکن میں نے علماء کی موجودگی میں کہی ہے اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ شیطان کے پاس اس کی اپنی برادری کے تو شیطان پہلے ہی سے بہت تھے، شیطان کی برادری جنات، لیکن قرآن سے یہ بات معلوم ہے کہ شیطان کے کارندے انسان بھی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انس پہلے کہاں ہے، اور من الجنت والناس، تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تو سب کو یاد ہے، اس میں من الجنت والناس ہے کہ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو جنات کی برادری سے، شیطان کی اپنی برادری سے تو اس کے کارندے شروع سے بہت ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اس زمانے میں انسانوں میں اس کے اتنے کارندے تیار ہو چکے ہیں کہ اگر ہر مسلمان کے پیچھے ایک انسانی شیطان کو وہ لگانا چاہے تو بہت آسانی سے لگا سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ کام بھی کچھ نہ کچھ مشکل سا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے پیچھے ایک آدمی لگ جائے، تو اس کا متبادل انتظام انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک کر دیا ہے۔ انسان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا ایک جیل میں پہنچا دیا ہے جو بہت سارے انسانوں کی خباثتوں کا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس پر بھی مجھے تفصیل میں نہیں جانا، مجھے تو بس یہ عرض کرنا ہے کہ اصل فتنہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعض مرتبہ صحابہ کی جانب سے سوال ہوا کہ کوئی نصیحت، مختصر نصیحت، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا آمنت باللہ کہو، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو، اس پر جم جاؤ، بس یہی ایک راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ہمارے زمانے میں جو خطرہ سب سے بڑا ہے، ایک بات سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے، خطرات تو ہر لائن کے ہیں، مگر نشانہ نہ آپ کی جان ہے، نہ آپ کا مال ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ بے شک ان سب چیزوں پر حملہ ہوتا ہے،
لیکن اصل نشانہ ایمان ہے. جو کوئی مسلمان اپنا ایمان ان کے ہاتھوں میں دینے کو تیار ہو جائے، ان کی طرف سے اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، بلکہ ان کی مدد اس کو مل جائے گی. یہ دنیا میں کھلی جنگ چل رہی ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے، اور یہ ہم کسی پر الزام بھی نہیں لگا رہے ہیں. جو سچائی ہے اور کھلی سچائی ہے وہ بات ہم کہہ رہے ہیں. تو نشانہ اصل ایمان ہے. لہذا ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا کرنے کا کام اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو ایمان کو محفوظ کرنے والا اور آخر تک لے جانے والا ہو. اب ظاہر ہے کہ ہمیں بات کرنا غلو کے ساتھ نہیں سکھایا گیا، بلکہ صحیح بات حدود کے ساتھ کہنے کی تعلیم دی گئی ہے. لہذا ہم یوں کہیں گے آپ سے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی بسم اللہ تو ہوگی مکتب سے، جہاں بچے کو ایمان بتایا جائے گا، ایمان سکھایا جائے گا، اس کے دل میں بٹھایا جائے گا. اس پر مجھے تفصیل نہیں کرنی ہے چونکہ یہ اس موضوع کا پروگرام نہیں ہے، اگرچہ وہ موضوع اپنی جگہ ضرورت کا ہے اور ہر جگہ ضرورت کا ہے. اور اس زمانے میں تعلیم کی راہ سے بھی ان اللہ کے بندوں نے جو شیطان کے لیے کام کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کہیں اقتدار ہے اور کہیں نہیں ہے، دونوں طرح انہوں نے اس میدان میں اتنے انتظامات کر لیے ہیں کہ اللہ نے اگر نہیں بچایا تو نسلوں کی نسلوں کو مرتد ہونے سے بچانا مشکل ہو جائے گا. سرکاری طور پر جو کچھ ہو گیا ہے اس زمانے میں تازہ، بالکل اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول سے آئے پڑھ کر اور آپ اس سے کہیں کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو، چونکہ تم اسکول سے ہو کے آ رہے ہو، پتہ نہیں ایمان بچا یا نہیں. ایسا خطرہ ہے. حالات اسی رخ پہ جا رہے ہیں. اگر اس دنیا کو باقی رہنا ہے تو یہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ، یہ چلنے والے نہیں ہیں. لیکن فی الحال تو یہی صورتحال ہے اور دنیا اسی پر آگے بڑھ رہی ہے، یعنی وہ چیزیں مزید طاقتور ہو رہی ہیں. تو مسلمانوں کی ذمہ داری بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے. یہ تو ہوگی بسم اللہ، اور اس کے بعد جب مسلمان جوان ہوگا بچہ اور بڑا ہو جائے گا اور پھر آگے بڑھے گا زندگی میں، تو قدم قدم پر اس کے ساتھ شیطان کے حملوں کے خطرے ہوں گے اور اس کے ایمان کے لیے خطرے ہوں گے. تو میرے بھائیوں اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی سب سکھا دیا ہے. حضور نے فرمایا ایسا ایمان چاہیے کہ آدمی اللہ کو رب مانے پورے اطمینان کے ساتھ، اسلام کو اپنا مذہب مانے پورے اطمینان کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے پورے اطمینان کے ساتھ. یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل میں شک بٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے. ایسا ایمان چاہیے. ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں بتایا کہ ایسا ایمان پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ جو آدمی یہ محنت نہ کرے اس کا ایمان نہیں بچے گا، نہیں، یہ دعویٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ، بالکل نہیں ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایمان آخر تک صحیح سلامت رہے، یہ دعا ہے. اور امید ہے کہ بڑی تعداد کا انشاءاللہ بچے گا بھی، لیکن گارنٹی کا مسئلہ ہے، اطمینان کا مسئلہ ہے. ارے بابا دنیا کی ضرورتوں کے لیے بھی تو گارنٹیاں حاصل کرتے ہو. کوئی سامان خریدتے ہو تو گارنٹی کارڈ چاہیے ہوتا ہے کہ 2 سال اور 5 سال اور 10 سال اس سامان کے چلنے کی گارنٹی چاہیے، وارنٹی چاہیے. دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں میں گارنٹی کا مسئلہ سامنے ہے. تو یہ بات مسلمان کی ضرورت کیوں نہیں ہے اور مسلمان اس کو کیوں ضرورت نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ حاصل کر لے کہ اطمینان نصیب ہو جائے، گارنٹی کی جیسی بات مل جائے اس سلسلے میں کہ میرا ایمان صحیح سلامت رہے گا اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا دل اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوگا، یقین رکھتا ہوگا، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. اس کی گارنٹی، یہ اطمینان حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے.
میں نے پہلے کہہ دیا ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو اس راستے کو کی محنت نہیں کرے گا اس کا ایمان نہیں بچے گا، بالکل نہیں، مگر ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اطمینان نہیں ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ وہ مضمون سمجھ لیں جو تصوف کے مشائخ نے عام طور پر اپنی کتابوں میں ضرور بیان کیا ہے، اور ہمارے حضرت بھی اس کو تفصیل سے سمجھا کر بیان کرتے ہیں۔ ایمان کے بچنے کا تعلق یقین کی کیفیت سے ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو مذہب مان کر، دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر پوری طرح مطمئن ہو، راضی ہو، خوش ہو، اس کو اعتماد ہو، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ تو آپ سمجھیں ایمان کا ذائقہ چکھنا ضروری ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ اطمینان والے ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ذائقہ مل جائے گا ایمان کا، اور جب ایمان کا ذائقہ مل جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو چھین نہیں سکے گی، ختم نہیں کر سکے گی۔ اب وہ ذائقہ جو ہے اس کے درجے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ درجے پر متوجہ کیا ہے، اطمینان کی کیفیت والا ایمان، اور ہمارے اکابر نے اس مضمون کو قرآن کریم کی بعض اصطلاحات کی روشنی میں سمجھایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کا کوئی بھی مضمون قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، عجم سے کہیں سے نہیں آیا، اللہ کے یہاں سے آیا ہے، عرب سے آیا، حضور کے یہاں سے آیا ہے۔ قرآن کریم میں یقین کا لفظ آتا ہے، یقین کے ایک معنی تو موت کے آتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہاں یقین موت کے معنی میں ہے۔ جاہل صوفیوں کے قصوں میں لکھا ہے ایک طبقہ ہے جس کا مقصد صوفیت سے دنیا کمانا ہوتا ہے، چونکہ یہ دنیا دھوکہ بھی بہت جلدی کھاتی ہے، اور ظاہری شکل و صورت سے بھی دھوکہ دنیا نے بار بار کھایا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ صاحب اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، حتیٰ یأتیک الیقین، اور اب ہمیں یقین حاصل ہو گیا لہٰذا اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، نماز چھوڑ دی۔ ایسے صوفی پائے جاتے ہیں۔ وہ صوفی کہاں ہیں؟ انہیں کیا کہا جائے؟ وہ تو کافر ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں۔ جو نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے، مگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن میں ہے جب تک یقین آئے تب تک عبادت کرتے رہو، اب یقین کا درجہ حاصل ہو گیا تو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسی جہالتوں نے دنیا کا بہت نقصان کیا ہے، اور ایسی جہالتوں سے علم ہی بچاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے تمام بڑوں نے علم کو اولیت دی ہے، اور اس معاملے میں بھی ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا ہے۔ عجیب و غریب امتیاز ہے، عجیب مزاج ہے اس معاملے میں۔ میں نے یہ بات چونکہ ایک دو جگہ سنا دی تو یہاں بھی سنا دیتا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے سنانا ہے غلط ہے۔ اجازت کا مسئلہ تھا، ایک صاحب کے نام پر غور تھا، اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ نہایت شاندار آدمی، بالکل اہل تھے وہ اس کے کہ ان کو اجازت ملے، اور حضرت کے قریب ترین خدام میں سے، آپ اس سے معیار کا بھی اندازہ کریں حضرت کے مزاج کا۔ لیکن ہم نے محسوس کیا کہ حضرت کو تردد ہے، نام لکھنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں۔ اب ایک خادم نے عرض کیا کہ وہ تو بہت اچھے ہیں، تو حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ڈر اس لیے لگتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، اور جب علم نہ ہو تو تصوف میں بدعت بہت جلدی آ جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخصیت جن کے بارے میں بعض بے وقوف ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا پیر صاحب عالم ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ ان کا یہ ارشاد
اور جب حضرت کو بتایا گیا کہ وہ صاحب عربی کی تعلیم شروع کر چکے ہیں اور سال سوم تک پڑھ چکے ہیں تو اطمینان ہو گیا کہ علم کے راستے پر آ گئے ہیں. پھر حضرت نے اجازت دی. تو یقین کا لفظ قرآن کریم میں ایک تو موت کے معنی میں آیا اور ایک اس معنی میں آیا جس معنی میں ہم اردو میں یقین کا لفظ جانتے ہیں. اور اس کے لیے 3 الگ الگ جگہوں پر، 2 ایک ہی صورت میں اور ایک الگ جگہ 3 الفاظ آئے ہیں یقین کے ساتھ. ایک جگہ لَتَرَوُنَّهَا، اس سے پہلے علم الیقین، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم الیقین، اسی کے فوراً بعد ہے عین الیقین، اور ایک جگہ ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. تو حضرات علماء نے، حضرات مشائخ نے قرآن کے ان 3 الفاظ کو لے لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ حقیقت میں یہ ایمان کے درجے ہیں. ایمان کا پہلا درجہ جو ابتدائی درجہ ہے وہ علم الیقین ہے. اور علم الیقین کا مطلب ہے کہ یقین کے ساتھ معلوم ہے اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ پر جو وحی آئی ہے وہ بالکل برحق ہے، آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد عین الیقین ہے اور پھر حق الیقین ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا یقین کے ساتھ جاننا. ہمیں کسی نے بتایا کہ مولانا فلاں صاحب آئے ہیں، یقین آ گیا، بتانے والا معتبر ہے، لہذا ہمیں یقین ہے کہ فلاں صاحب موجود ہیں. ہمارے سامنے وہ چل کر آ گئے تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ یقین اور بڑھ گیا. اور جب ہماری ملاقات ہو گئی، معانقہ اور مصافحہ ہو گیا تو اور زیادہ یقین بڑھ گیا. دور سے دیکھنے میں ہو سکتا ہے آنکھوں کو غلطی ہو رہی ہو، شبہ ہو رہا ہو، لیکن جب قریب آ گئے تو پھر تو حق ہی ہو گیا، حاصل ہو گیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا، لوہا آگ جلانے کا کام کرتی ہے، سب کو پتا ہے، یہ علم الیقین ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. لوہے کو آگ میں ڈالا اور جب لوہا تپ گیا، سرخ ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے. اور حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ لوہے بیچارے سے کوئی پوچھے اس وقت میں کیا خیال ہے آپ کا، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، تو وہ کہے گا جناب میں تو آگ ہی بن گیا، انا النار، میں تو آگ ہی ہوں. اس سے زیادہ یقین کس کو ہو سکتا ہے؟ ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا ہے، اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے اللہ نے حضرت کو مثالیں عطا کی ہیں. تو حضرت نے مثال ہمارے جیسوں کے لیے آسان سی مثال دی، دلچسپ انداز میں. سردی کا موسم ہے، آپ اپنے گھر میں پہنچے اور اہلیہ سے کہا چائے چاہیے، وہ چائے لینے کے لیے چلی گئی. آپ کو یقین ہے کہ جو چائے آئے گی وہ گرم ہوگی، ظاہر ہے چائے گرم ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو یقین ہے کہ چائے گرم ہوگی. وہ چائے سامنے آ گئی، اس میں سے بھاپ اٹھتے ہوئے آپ نے دیکھ لی اور پکا یقین ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس کو ہونٹوں سے لگایا تو اس کی گرمی کا تجربہ ہو گیا، اس کو چکھ لیا تو یقین کا اور درجہ بڑھ گیا. اب آپ سمجھیں، جس وقت وہ چائے لینے گئی تھی آپ کو یقین تھا جو چائے آئے گی وہ گرم ہوگی، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا وہ یقین اتنا پکا تھا کہ اگر کوئی آدمی شک ڈالتا آپ کے دل میں تو شک نہ آتا؟ اتنا پکا نہیں تھا. اگر آپ کا بیٹا یہ کہتا کہ امی جو چائے لینے گئی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ رکھی ہوئی چائے تھوڑی دیر پہلے بنائی تھی وہی پیالی میں کر کے آپ کے لیے لا رہے ہیں ٹھنڈی چائے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ پہلے یقین تھا کہ چائے گرم آئے گی، لیکن ایک آدمی کے کہنے سے دل میں وہ شک میں بدل گیا، یقین ختم ہو گیا. لیکن جب چائے سامنے آ گئی اور اس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے، اب کوئی کہے کہ چائے ٹھنڈی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ خامخواہ غلط بات ہے، دیکھو بھاپ اٹھ رہی ہے. مگر پھر بھی ایک درجے میں کچھ ہو سکتا تھا، کوئی آدمی آ کر زیادہ ہی محنت کرے کہ صاحب یہ بھاپ نہیں ہے بلکہ سردی میں کچھ ہر چیز میں سے دھواں سا نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ اس طرح کی بات ہے، بھاپ نہیں ہے اور یہ گرم نہیں ہے چائے. لیکن جب آپ نے منہ سے لگا لیا، اب اگر
100 آدمی بھی کھڑے ہو کر کہیں کہ چائے ٹھنڈی ہے تو آپ کہیں گے پی میں نے ہے، ٹھنڈی ہونے کا حکم تم لگا رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو یقین حاصل ہوا ہے گرم ہونے کا، یہ یقین کسی کے کہنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے اللہ ایک ہے، یقین ہے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مگر میں کالج میں پہنچا اور وہاں جا کر میرے ملحد پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، کہاں ہے اللہ، دیکھا ہے نہیں اللہ کو؟ اب میں سوچنے بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے جس میں شک پیدا نہ ہو۔ خطرہ ہو گیا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو ابتدائی درجے میں علم الیقین حاصل ہے، مگر اسی علم الیقین والوں میں سے مرتد بھی ہوتے ہیں، یہودی بنتے ہیں، عیسائی بنتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے انہی میں سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یقین کا وہ پختہ درجہ نہیں حاصل ہوتا جو شک پیدا کرنے سے شک میں نہ بدلے۔ اور جب یقین کا وہ درجہ آتا ہے تو ہم نے ایک لطیفہ سنا ہے کہ ایک کسان جنگل میں ہل چلا رہا تھا، اس سے ایک مولانا صاحب نے پوچھا کہ اللہ کو ایک مانتے ہو؟ ہاں اللہ ایک ہے۔ کہنے لگے کیا دلیل ہے اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ دلیل مانگو گے تو یہ ہل تمہارے سر پہ مار دوں۔ ایسے آدمی کے ایمان میں کون کمزوری پیدا کر سکتا ہے؟ ایمان کا وہ درجہ جو دیکھنے اور چکھنے کے درجے میں ہو۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ مضمون دونوں ایک ساتھ مل کر نہیں پڑھے ہیں، یقین کا مضمون الگ ہے اور وہ جو حدیث میں بار بار پڑھتا ہوں ذاقت عمل ایمان وہ الگ سے ہے۔ میں دونوں کو جوڑ کر کہتا ہوں یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ اس درجے پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کو رب، اسلام کو مذہب اور حضور کو اپنا پیغمبر مان کر رضا اور اطمینان اور اعتماد کی کیفیت رکھتا ہو، اس کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا۔ تو بتائیے حق الیقین اور کس کو کہتے ہیں؟ ذائقہ چکھنے کے بعد جو یقین حاصل ہوتا ہے اسی کو تو حق الیقین کہتے ہیں، جو حضرت کی مثال میں ہے کہ چائے منہ سے لگانے کے بعد اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کے دل میں شک پیدا کر سکے چائے کے ٹھنڈا ہونے کا۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے اس کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ چکھ چکا ہے۔ اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ ایمان اصل میں چکھنے کی چیز ہے، ایمان فقط جاننے کی چیز نہیں ہے، ماننے کی چیز ضرور ہے، مگر ماننے کے موضوع پر اتنی محنت ہو کہ ایسا درجہ حاصل ہو جائے جیسے ذائقہ چکھ لیا ہو۔ اور آپ جتنا غور کریں گے ہمیں تو اپنے بڑوں کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نظر نہیں آتی۔ ہمیں بتایا گیا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے ایک حلاوت کا احساس ہوتا ہے، ایک مٹھاس کا احساس ہوتا ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں سالکین ہیں بہت سارے، اور علماء ہیں، مشائخ ہیں، آپ میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس ذائقے کو چکھ کر جانتے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ اور میں انہی لوگوں سے سنی ہوئی بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ذائقہ اتنا شاندار اور لذیذ نہیں ہوتا جتنا لذیذ اللہ کے نام کا ذائقہ ہوتا ہے۔ مگر مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی، ان کی برکت سے وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ مٹھاس کسے کہتے ہیں؟ ذائقہ ہی تو ہوتا ہے، مٹھاس چکھنے کی تو چیز ہے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت باقی سب سے زیادہ ہو، ایک ومن احب عبد اللہ یحبہ الا للہ، اور جو کسی بندے سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے،
وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور جب اللہ نے ایمان دے دیا، کفر سے بچا لیا، تو اب کفر میں جانے کو اتنا ہی ناگوار سمجھے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناگوار سمجھتا ہے۔ یہ تین باتیں جس آدمی کے مزاج میں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ آپ مجھے بتائیں، حضور مٹھاس کا لفظ بول رہے ہیں اور محدثین پر ہم قربان جائیں، باقاعدہ بحث کی ہے بخاری کے شراح نے کہ یہ حلاوت روحانی اور معنوی ہے یا حسی ہے جو زبان سے سمجھ میں آتی ہے۔ بعض محدثین کی رائے ہے کہ یہ حسی حلاوت ہوتی ہے، منہ کے اندر مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ وہی ہوں گے جنہوں نے اللہ اللہ کرنے کی محنت کی ہوگی، ان کو اس ذائقے کا چونکہ پتہ چل گیا ہوگا، وہ ذائقہ انہوں نے چکھ لیا ہوگا، تو وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ میاں وہ مٹھاس تو منہ میں محسوس ہوتی ہے۔ مگر ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو کیا کچھ خاص لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں؟ سارے مسلمانوں کے لیے۔ حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سب کے لیے، یہ نہیں ہے کہ خواص کے لیے ہے، بلکہ ہر مسلمان کو محنت کر کے ایمان کا یہ درجہ تو حاصل کرنا ہی چاہیے۔ آپ غور کریں، میں تو مولوی آدمی ہوں اور اپنی عاقبت بچانے کے لیے ان بزرگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے، اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ میں نے تو مولویانہ باتیں کی ہیں، اور یہ باتیں وہ ہیں جن میں ابھی تک ایک دفعہ بھی تصوف کا لفظ میں نے نہیں بولا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا، قرآن کی آیتوں اور حدیث کی احادیث، حضور کی احادیث کی تشریح کی ہے۔ اس میں سے کوئی غلط بات ہو تو مجھے میری اصلاح کی جائے اور مجھے بتایا جائے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ احکام کیا سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کا وہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے جس میں اس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے، ایمان کا ذائقہ مل جائے۔ اور آپ غور کریں، حضور نے راستہ بھی بتا دیا ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور نے بتایا ہے من احب کیا ہے، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ تو کیا آپ نے دیکھا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ اللہ کرنے والوں سے زیادہ کسی اور کے دل میں کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھی ہے۔ اور ذرا کھول کر کہوں معذرت کے ساتھ کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو کچھ دیکھی بھی ہوگی ہر مسلمان کے دل میں، لیکن وہ محبت جو رسول کی محبت کی بھی اصل ہے، اللہ کی محبت، اس کا ذائقہ تو ہم نے کہیں اور نہیں پایا سوائے اللہ اللہ کرنے والوں کے۔ حضرت نے فرمایا، یہ بھی چونکہ میں بول چکا ہوں اس لیے بولنے میں تکلف نہیں ہے، ایک خاص موقع تھا، حضرت نے تنہائی میں فرمایا، حرم میں فرمایا، کمرے میں، مولانا میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی۔ یہ دعویٰ نہیں تھا، یہ وہ دعویٰ تھا کہ سامنے والا اس کی 1000 گواہیاں دے سکتا تھا، ہم نے دیکھا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ میرے دوست احباب اور بڑے بیٹھے ہیں، یہ اس کے گواہ ہیں کہ حضرت کے یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو اللہ کی محبت تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور مل ہی جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے، صحیح بات کہہ رہا ہوں میں، میری بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کہنا آسان نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا، مگر میں کہہ رہا ہوں اور اطمینان اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کا صحیح ذائقہ تو ہمیں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد معلوم ہے۔ جب حضرت یہ شعر پڑھتے ہیں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی نظم نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ سب لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی بات نہ کرو، بات کرو تو اللہ کی کرو، ذکر کرو تو اللہ کا کرو، یاد کرو تو اللہ کو کرو۔
حضرت نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کی ہے اور اس محبت کو دنیا میں خوب پھیلایا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرے گا۔ حضرت ہی سناتے ہیں خواجہ فضل علی قریشی کی خانقاہ کا وہ قصہ کہ دو بڈھے بیٹھے ہوئے لڑ رہے تھے، دور سے ایک آدمی نے دیکھا مسجد میں بیٹھے اور لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ سے دھکیل رہے ہیں۔ اس آدمی کو خیال آیا کیا بات ہو گئی، یہ بڑے میاں لڑ رہے ہیں۔ وہ ذرا سا آڑ کے ساتھ پہنچا کہ وہ نہ دیکھ سکیں، قریب جا کے کان لگایا لڑائی کیا ہو رہی ہے، تو پتہ چلا لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ ایک کہتا ہے اللہ میرا ہے تو دوسرا کہتا ہے اللہ میرا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہنے کا منہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جس نے واقعی اللہ کا بن کے دکھا دیا ہو، ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا ہے؟ ہمیں تو ڈر لگے گا، 100 دفعہ ڈر لگے گا یہ کہتے ہوئے۔ ہمیں تو خیال ہوگا کہ جب ہم آج تک اللہ کے نہیں بنے تو ہمارا منہ کہاں ہے یہ کہنے کا کہ اللہ میرا ہے؟ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیا ہو ان کا منہ ہوتا ہے یقیناً کہنے کا کہ اللہ میرا ہے۔ اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے مجھے تو یہ بھی صرف تصوف کی دنیا میں نظر آتا ہے مفتی صاحب، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ غور کریں اس پر، میں یہ بات بھی اب کہہ رہا ہوں، اصلاح ہو جائے اگر غلطی ہو۔ عبدن نکرہ ہے، فرمایا جا رہا ہے کسی بھی بندے سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے محبت جیسی اپنے شیخ سے ہوتی ہے ایسی بھی کسی اور سے ہوتی ہے؟ خالص اللہ کے لیے جو محبت ہے یا تو استاد سے ہوگی جس سے علم حاصل کیا، یا اپنے شیخ سے ہوگی۔ استاد بھی تو شیخ ہی ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محبت کا معیار جو حلاوت ایمان حاصل ہونے کا ذریعہ ہے یہ بھی اسی لائن میں ملتا ہے۔ خود ستائی نہ سمجھے، ایک بات یاد آ گئی، ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں۔ میں نے حضرت سے کہا شاید دست گرفتگی کے 1 سال یا 2 سال کے بعد زامبیا میں کہا میں نے رمضان میں کہ حضرت میرے والد جو تھے وہ عالم تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اپنے باپ سے ہر بیٹے کو محبت ہوتی ہے، مگر میرے والد جو تھے وہ میرے استاذ بھی تھے۔ میں نے قرآن شریف سے لے کر ناظرہ تو تھوڑا ہی سا پڑھا کر حفظ کرایا انہوں نے، حفظ اور عربی فارسی، عربی کی تعلیم قافیہ سے نیچے تک کی ساری اپنے والد سے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ اور میں 16 سال کا تھا جب وہ انتقال کر گئے تھے تو مجھے ان کی یاد آج بھی، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ پہلے سال میں تو تڑپانے والی یاد ہوتی تھی، رونے والی، اس کے بعد جب اعتدال پر یاد آ گئی تو دوسرے سال میں اور آج 37 سال میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح یاد آتی ہے مجھے اپنے والد۔ یہ محبت ہے۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے میرے والد ایسے تھے مگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت اپنے والد جیسی ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے بڑی آسانی سے بڑے لہجے میں فرمایا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اللہ مجھے نصیب فرما دے۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے محبت یہ کہاں ملے گی؟ اسی لائن میں ملے گی۔ تو اب بات کو سمیٹتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم آپ سے اور امت کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، مسئلہ ہے اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کا، اور یہ یقین حاصل کرنے کا کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو زبان پر اللہ کا نام ہو اور دل کے اندر اللہ کا یقین ہو۔ اس کا اطمینان حاصل کرنے کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے۔ اس اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی کہا دین کی تعلیم سے آغاز ہوگا اور تکمیل یہاں آ کر ہوگی کہ اللہ کی یاد اس درجے میں حاصل ہو جائے، اللہ کی یاد اس درجے میں حاصل ہو جائے کہ آدمی ہر وقت اللہ کو نہ، کسی وقت بھی اللہ کو نہ بھولے، ہر وقت اس کو اللہ یاد رہے۔ ظاہر بات ہے یہ یاد کا درجہ جو ہوگا
وہ اللہ اللہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور کیا کیا سنیں گے آپ، مشکل ہے، کبھی کبھی بہت سی باتیں کہتے ہوئے تکلف بھی ہوتا ہے، لیکن یقین کر لیں کہ گناہوں سے بچنے کا یقینی راستہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ دل کے اندر اللہ کی یاد پیوست ہو جائے، اللہ کی یاد جم جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور دنیا کی پریشانیوں میں اطمینان کا بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ابھی کل کی بات ہے یا برسوں کی، میرے پاس ایک عالم دین کا میسج آیا، انہوں نے دو باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو دل کی تسکین کے لیے کوئی چیز بتا دیجیے، تسکین قلب کے لیے، اور دوسرے وہ لفظ بولا انہوں نے، عوام کی ظلمت بھری باتوں کے نقصان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور ان کے دل کی ظلمت ہماری طرف نہ آئے اس سے بچنے کا کیا طریقہ، یہ بتا دیجیے۔ اچھے عالم ہیں اور دیندار ہیں، تعلق ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اصل تو اس پر گفتگو ملاقات پر ہوگی جو کہ تفصیل کی ضرورت ہے، مگر مختصر جواب یہ ہے کہ تسکین قلب کا اور اس معاملے کا دونوں کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد۔ اللہ کی یاد دل میں آ جائے تو سکون قلب لازمی طور پر مل جائے گا۔ اور دوسری بات میں نے، چونکہ میں اس کی تشریح اور کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں دوسری بات پہلے سنا دوں، آپ سوچیں گے اس میں کیا کہا۔ میں نے کہا کہ جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو کسی کی ظلمت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے اکابر نے اس طرح بات کرنے کو نہیں پسند کیا ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کبھی خلوت میں بیٹھو، ہمیں کہا گیا ہے بری صحبت سے بچو، زیادہ میل جول سے بچو، اختلاط سے بچو، تنہائی میں رہو۔ تو تنہائی میں رہنے میں نیت کیا کرنی ہے؟ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے نیت یہ کرو کہ میری برائی سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ظلمت سے میں کیسے محفوظ رہوں، میں اتنا گندا ہوں، میں اتنا خراب ہوں کہ اگر میں لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو میری برائی ان کو لگ جائے گی، تو میری برائی سے لوگ محفوظ رہیں، اس نیت سے خلوت میں رہنے کی کوشش کروں۔ یہ میں نے ان سے بات کہہ کر بات ختم کر دی، لیکن آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں اطمینان قلب بالکل ایسی چیز ہے جس کی تلاش میں دنیا گھومتی پھرتی ہے، خود مسلمان پریشان رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، زندگی کے مراحل میں بہت سارے وقت ایسے آتے ہیں جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی مددگار نہیں ملتا۔ بعض وقت ایسے بھی آتے ہیں کہ ماں باپ بھی آدمی کی مدد نہیں کرتے، اولاد مدد نہیں کرتی، بیوی مدد نہیں کرتی۔ ایسے وقت میں مدد کرنے والی ذات فقط وہی رہ جاتی ہے جو ہمیشہ بندے کے ساتھ ہے، جو اپنے بندوں سے کبھی دور نہیں ہے، مگر ظاہر ہے اس کے ساتھ دل کا وہ رابطہ، دل کا وہ تعلق بنانا ضروری ہوتا ہے جس کو دائمی یاد کہتے ہیں۔ وہ دائمی یاد محنت کرنے سے آتی ہے، اور یقین کریں ایک مسلسل محنت، سنجیدہ محنت جب ہو جائے تو وہ یاد مل جاتی ہے اور پھر جاتی نہیں ہے انشاءاللہ۔ کسی پردہ نشی کی یاد بھی پردہ نشی نکلی، کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی۔ وہ یاد اس کا نام لینے سے آتی ہے، اس کا نام جب بار بار لیا جاتا ہے تو دل اس کو یاد رکھنے لگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کی گندگیوں سے بچنے کا بھی وہی ایک راستہ ہے۔ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان تقوی کی زندگی گزارے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر حال میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ طاقت، اس کے لیے ایک طاقت چاہیے، چونکہ گناہوں کی طرف لے جانے والی طاقتیں بھی بہت مضبوط ہیں۔ شیطان ایک طاقت ہے، نفس ایک طاقت ہے، دونوں کے معاملات ہیں، ہمارے اوپر حملے ہیں۔ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک طاقت چاہیے۔ وہ طاقت دل کے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، اور وہ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان کے اثر سے آدمی تبھی بچ سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان غالب آ گیا
تو اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ ہمارے اکابر نے کہا کہ شیطان غالب آنے کے لیے پہلا کام یہ کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے حدیث سے۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور شیطان دور بیٹھا رہتا ہے گھبرایا ہوا، اور جیسے ہی بندہ غافل ہوتا ہے شیطان اپنی چونچ کہو یا جو بھی کہو اس کو، وہ اس کے دل میں گاڑ دیتا ہے، فوراً حملہ کرتا ہے۔ غافل بندے پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا راستہ بھی یہی ہے، تقوی اختیار کرنے کا راستہ اور اطمینان قلب حاصل کرنے کا راستہ، اور اگر جی چاہے تو یہ بھی کہہ لیجیے دعائیں قبول کرانے کا راستہ بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ دعائیں تقوی کے بغیر قبول ہونے کا یقین نہیں ملتا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہے دعائیں قبول کر لے، لیکن مجھے بتائیں کیا مسلمانوں کی اکثریت اس یقین سے محروم نہیں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے؟ اکثر مسلمان یہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں مگر انہیں یقین ہوتا ہے ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ اللہ اللہ کرنے والوں سے پوچھیں کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو انہیں کرنے سے پہلے قبولیت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت سناتے ہیں بابو جی عبداللہ کے واقعات، یہاں سالکین نے مفتی صاحب سے سن رکھے ہوں گے۔ بابو جی عبداللہ وہ بزرگ کہ جن کی دعا سے آدمی کو 3 دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بندہ اپنے اختیار سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر یہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے وہی دل کے اندر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل کی طاقت اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ اللہ کا نام لینے سے دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات بھی حدیث سے ہم ثابت کریں گے۔ حدیث میں مضمون آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو پانی پر رکھا، فجعلت تمید، تو زمین ہلنے لگی، تو اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا، فہدأت، وہ ٹھہر گئی، ساکن ہو گئی۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یا رب هل فی خلقک شیء اشد من الجبال، باری تعالیٰ آپ کی مخلوقات میں کیا کوئی چیز پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں لوہا ہے جس سے پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا پھر لوہے سے زیادہ بھی کوئی چیز مضبوط اور طاقتور ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ ہے، لوہے کو پگھلا سکتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا آگ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا پانی ہے جو آگ کو بجھا سکتا ہے۔ پوچھا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہوا ہے جو پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے بادلوں کی شکل میں۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، 2 حدیثوں میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ ابن آدم یتصدق بیمینہ ما لا تعلم شمالہ، او کما قال علیہ السلام، انسان دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ جو اخلاص ہے یہ وہ طاقت ہے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک جگہ یہ لفظ کہیں یاد آتا ہے قلب المؤمن یسعنی، سب سے طاقتور وہ مومن کا دل ہے، ایمان والے کا دل ہے جس کے اندر میرا نام سماتا ہے۔ جب اللہ کا نام دل میں سما جاتا ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے، اور جب یہ طاقت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر میرے بھائیوں زندگیاں بدلتی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کی جامع مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے، لوگوں نے کہہ دیا نصیحت کر دیجئے۔ حضرت نے کتاب اٹھائی حدیث کی اور دیکھ دیکھ کے حدیث پڑھ کے ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اور درمیان میں کسی موقع سے ایک مرتبہ زبان سے نکلا اللہ، اور ساری مسجد کے لوگوں کے دل کی حالت بدل گئی، کوئی تڑپنے لگا، کوئی رونے لگا، کوئی ساکت ہو گیا، بالکل عجیب کیفیت، پوری مسجد پر طاری ہو گئی، اور حضرت سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے صدر المدرسین تھے، شیخ الحدیث تھے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے وہ قریب تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا سر جھکائے بیٹھے ہیں، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کہا بس کیجئے۔ تو حضرت نے دوبارہ فرمایا اللہ، سب کی کیفیت پہلے جیسی ہو گئی، دل بدل جاتے ہیں جب دل کے اندر یہ طاقت آتی ہے۔ اور علماء سے تو یہی کہنا ہے میرے بھائیوں کہ اس زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے
دماغ کی طاقت کافی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، کوئی برائی نہیں کرنی ہے، ہمارا تعلق بھی اسی برادری سے ہے جس کو مولوی کہا جاتا ہے، اور ہماری محنت عام طور سے دماغوں پر ہے، تو لوگوں کے دماغوں تک ہماری باتوں کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن دلوں پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے دلوں تک فائدہ نہیں پہنچتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور اس کی وضاحت پھر انشاءاللہ کبھی۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضرورت ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس راستے پر آئیں جس راستے میں دلوں کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے اور دلوں کے اندر وہ طاقت پیدا کی جاتی ہے جس طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے مجھے بھی یہ دولت نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت نے اپنی تقریر میں یقین اور عین الیقین اور حق الیقین کی تفصیل بیان فرمائی۔ ہم سبھی کو حق الیقین ہو چکا ہے حضرت محمد کے تعلق سے کہ حضرت نے اپنے شہر سے جو سیکھا، فیض حاصل کیا اور جو ہم تک پہنچایا، وہ ایک یقینی امر ہے۔ ہم والوں کے تعلق سے سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اس کا درجہ وہی ہوتا ہے، علم الیقین اور عین الیقین۔ لیکن جب چکھتے ہیں اس طرح کی مجالس میں حاضر ہو کر پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جس قلب کی آنکھوں میں دل پھونکتی ہے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ تو یہ حضرت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کون ہیں، بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمارے شہر کو امن بخشی اور ہم سب کو مستفید ہونے کا ضروری موقع عنایت فرمایا۔ اور جو حضرت کی طبیعت ناساز تھی اور پچھلے دنوں تو بہت زیادہ ناساز ہوئی، اور اس کے بعد سے کمزوری میں اضافہ ہی ہے، دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور ہمارے جملہ مشائخ کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ دائمہ نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائیں، اور ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ ان سے استفادے کو توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت اس وقت جو تشریف لائے ہوئے ہیں اصلاحی تربیتی مجالس کے عنوان پر، انشاءاللہ اسی ضمن میں اگلے 2 دن بھی حضرت کا اسی شہر میں قیام ہے، اور یہ پہلی مجلس تھی اس سفر کی۔ آگے کی مجلسوں کی تفصیل یہ ہے کہ کل بروز اتوار صبح 11 بجے سے مسجد جامع محمد رسول کی پوائنٹ بیری باغ اورنگ آباد میں حضرت کا عمومی خطاب ہوگا، جس میں حضرت نے فرمایا کہ عوام کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ہر طبقے کے خواص اور حضرات علماء کرام مدارس کے طلباء سبھی تشریف لا سکتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس وقت جتنا مجمع آیا ہے یہ سارا مجمع جو حق الیقین والا ہے یہ اب جائے اور ان 2 طرفوں کو لے آئے جنہیں علم الیقین اور عین الیقین حاصل، تاکہ انہیں بھی کل حق الیقین نصیب ہو سکے، اور کل مسجد جامع محمد اپنی گنگامنی کا شکوہ کریں۔ تو ہم 11 بجے سے حضرت کی عمومی مجلس ہوگی انشاءاللہ، اور دوسری مجلس کل کے اعتبار سے خواتین کے لیے ہے۔ کل دوپہر 2:30 بجے سے امپیریل لانس پولیس میس کے سامنے کٹکٹ گیٹ اورنگ آباد، امپیریل لانس پولیس میس کے روبرو سامنے کٹکٹ گیٹ، وہاں پر حضرت کا خواتین سے عمومی خطاب ہوگا دوپہر 2:30 بجے سے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم سب کے گھروں سے خواتین اچھی خاصی تعداد میں شریک ہو کر استفادہ کریں، اور اسی طریقے سے تیسری مجلس پرسوں کے دن کے اعتبار سے بروز دوشنبہ پیر کے روز، کل کے بعد والا دن تو ہے، اس دن اسی مسجد جامع محمد میں صبح 10 بجے سے
صرف حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، خدام دین، ان حضرات کے لیے خصوصی مجلس ہوگی اور 10 بجے سے انشاءاللہ منعقد ہوگی. وہاں حضرت والا کا خصوصی خطاب برائے خواص ہوگا، تو اس میں بھی اپنی شرکت یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ وہاں پر اپنے دوست احباب جو حضرات علماء کرام اور حفاظ اعظام میں سے ہوں ان کو لے کر پہنچیں. مزید ایک ضروری اور اہم گزارش یہ ہے حضرات سے کہ ہماری تمنا تو ہوتی ہے، خواہش بہت ہوتی ہے کہ حضرت سے مصافحہ بھی ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر معانقہ بھی ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ معانقہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، خدمت میں بیٹھیں گے، کمرے میں جائیں گے، کیونکہ ہمارا ٹواڑا والے بطور خاص ملاقات اسی کو سمجھتے ہیں کہ حضرت اپنے کمرے خاص میں ہمیں تنہائی میں ہوتے، اس کے بغیر جان نہیں چھوڑتے. حضرت ابھی اس کا بہت ہو چکا ہے، تو حضرت کے ساتھ یہ ظلم ڈھانے کی نیت نہ کریں. طبیعت کا خیال رکھیں، حضرت کی صحت کا خیال رکھیں. عمومی مصافحہ بھی اس وقت نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجمع اچھا خاصا ہے اور اس مجمع سے مصافحے میں حضرت کا آدھے سے پون گھنٹہ آرام سے نکل جائے گا. حضرت کو آرام بھی کرنا ہے، مسلسل سفر میں ہے، حیدرآباد سے تشریف آوری ہوئی ہے، وہاں پر بھی پروگرام ہے مسلسل. تو مسافر ہیں کہ بالکل زحمت نہ اس وقت کرے اور نہ حضرت جانے لگے اس وقت کرے. مجمع کو اٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک کہ حضرت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تشریف نہ لے جائیں. سب اپنی جگہ ویسے ہی بیٹھے رہیں. البتہ کل مغرب سے ابھی مغرب کی بات حضرت نام پر ہم سے جو احباب منسلک ہیں، بیعت ہیں پہلے سے، ان حضرات کے لیے ایک خصوصی نشست حضرت ہی نے شفقت فرماتے ہوئے طے کی. گزارش نہیں کی گئی اس کی، لیکن حضرت ہی نے شفقت فرمائی اور ان کے لیے وقت طے فرمایا. عشاء کے بعد مصر واڑی میں مسجد اقصی کے پیچھے مسجد اقصی تک پہنچے، وہاں پر رہ کر رہیں گے، وہ آپ کی رہبری کریں گے. لیکن یاد رہے صرف سالکین پہنچے، حضرت سے وہ منسلک ہے بس وہی، دیگر لوگ نہیں، کیونکہ ان کی ہی تعداد اچھی خاصی ہوگی اور عشاء کے بعد کا وقت ہے اور چونکہ سالکین سے ملاقات تفصیلی بھی ہوتی ہے، کسی سے تنہائی میں بھی بات کرنی ہوتی ہے، اس لیے صرف سالکین پہنچے. کل عشاء کے بعد مصر واڑی مسجد اقصی کے پیچھے مسجد اقصی پر جائیں، وہاں پر رہبری ہو جائے گی. البتہ کل عصر کے بعد حضرت سے گزارش تو نہیں کہ عاجز ہے، لیکن امید منظوری ابھی اس وقت اعلان اور گزارش دونوں ایک ساتھ عاجز گستاخی کر رہا ہے. کل عصر کے بعد خواص علماء کرام کے لیے ہمارے شہر کے جو کبار علماء ہیں، بڑے مدارس کے، ہمارے جو نظماء کرام ہیں اور دیگر صدور مدرسین ہیں اور اس طریقے سے جو دیگر تنظیمی احباب ہیں، وہ حضرات کل عصر کے بعد ملاقات کی نیت سے مولانا شکیل صاحب کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. مولانا شکیل صاحب رشید پور ثانی سلیم علی جھیل سے قریبی ہے، بلکہ اس سے لگا ہوا ہے. تو ویسے مولانا شکیل صاحب اور جمیل بھائی وغیرہ کا جو مکان ہے وہ تقریباً حضرات جانتے ہی ہیں. تو وہاں کل عصر کے بعد سے مغرب تک نشست رہے گی، لیکن صرف حضرات کبار علماء کرام کے لیے مجھے سے طالب علم بھی وہاں پہنچ کر بھیڑ نہ لگائیں. یہ وقت صرف جو ہے خواص علماء کرام کے لیے رہے گا. اور ایک بات عاجز کہنا چاہتا ہے اور بے تکلف، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بھی تقریر سنی ہے ابھی تو متاثر ہو گیا ہوگا اور وقتی جوش اور جذبے کے تحت کہہ رہا ہوگا، یہ بات نہیں ہے. حضرت جی دامت برکاتہم کی جو شفقت حضرت پر ہے اور جو خصوصی توجہ اور نظر عنایت ہے، اس کا یہ عاجز عینی شاہد ہے، دیکھا ہوا ہے اور حضرت کی زبانی کچھ سنا ہوا بھی ہے. اس کے پیش نظر عاجز آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بات ایسی آئی ہے، کچھ نہیں ہوگا. حضرت کے بیان کے درمیان میں مل جانے کے لیے بات آئی ہے. عاجز کہہ رہا ہے کہ بہت سارے تو حضرت سے پہلے سے منسلک ہیں ہی، اور بہت سارے وہ احباب جو ابھی تک منسلک نہیں ہوئے. حضرت نے تو فرما دیا کہ مزہ جو ہے اسی کو آئے گا جس نے ہاتھ میں ہاتھ لیا ہو. تو حضرت سے جو حضرات اپنی بشاشت قلبی اور مناسبت
तबई की बिना पर मुंसलिक होना चाहते हों वो बेतकल्लुफ कल ईशान के बाद वाला जो हजरत का सालिकीन के लिए प्रोग्राम है, मौलाना उज़ैर साहब से रब्ता करके पहुंचे और वहाँ पर हजरत से जरूर बैठ हो जाए, क्योंकि हर किसी से हर एक को मुनासबत होना कोई जरूरी नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि हकीकी भाई शैख़ कामिल होता है और उसके भाई को मुनासबत नहीं होती, बाप शैख़ कामिल होता है बेटे को मुनासबत नहीं होती। तो हजरत से मुंसलिक जरूर हो जाए अगर किसी के दिल में तकाज़ा बेइख्तियार आया हो। ये हम हजरत से दुआ की गुजारिश करते हैं और आपसे दोबारा दरखास्त है कि हरगिज़ न खड़े हों। हमारे जो हज़रात मुंतज़िम है वो पहले से खड़े रहें दुआ के बाद और हजरत को यहाँ से जाने दें, रास्ता बनाएं और जब हजरत गाड़ी में बैठ कर यहाँ से निकलें तब नजर अपनी जगह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इसी से चलाने का वो ठीक है। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि तौबा के कलिमात पढ़वा दो और इससे पहले एक ऐलान भी कर दिया है। मैं उनकी बात की तरदीद तो नहीं कर रहा ज़ाब्ते में, मगर ईमानदारी की बात मुझे कहनी चाहिए कि मशवरा उन्होंने अपने यकीनन अपने एतबार से सही दिया होगा अपने दिल के तकाज़े से, लेकिन मेरी राय में ये मशवरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। आप जो हैं मुफ्ती साहब से या और जो हजरात करीब में हों उन हजरात से राब्ता कायम करें और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे जैसे नाहंजार के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और तौबा के कलिमात की बात यह है कि एक लालच मुझे भी है, इसलिए मैं ज़रूर पढ़ूँगा आपके साथ में कि शायद आपके साथ की हुई तौबा कबूल हो जाए। ये नियत कर रखी है शुरू से, मजलिसें होती हैं माहाना मजलिसें भी और वैसे भी, तो ये नियत हर जगह कर रखी है कि कहीं जाने में ये नहीं है जहन में होता कि लोगों की इस्लाह के लिए जा रहे हैं, बल्कि मुझे तो बस ये लालच होता है कि अल्लाह मैंने फलां जगह फलां किस्म के लोगों के साथ तौबा की थी, फलां जगह फलां मजमे के साथ तौबा की थी, अब भी एक मजमे के साथ तौबा करने बैठ रहा हूँ, अल्लाह कहीं की तौबा तो कबूल हो ही जाएगी और काम चल जाएगा। हदीस में है और अजीब हदीस है, वो हजरत से हमने सुनी, फिर बाद में किताबों में उसको देखा और सच्ची बात यह है कि वो हदीस पढ़ने के बाद कुछ उम्मीद ज़्यादा हो गई। हदीस में यह है कि आमाल नामे पेश हो रहे होंगे, एक बंदे का नाम आमाल सुनाया जाएगा और उसके गुनाह बयान होंगे, ये किया ये किया ये किया, सारे गुनाह सामने आ जाएंगे। जाहिर है आदमी को इनकार करने की गुंजाइश तो होगी नहीं, सब याद आता रहेगा, लेकिन सारे गुनाह सुनने के बाद वो बंदा हिम्मत करके यूं कहेगा कि या अल्लाह ये सारे गुनाह मैंने किए, ये बिल्कुल सही बात है, आपके फरिश्तों ने जो बताया वो बिल्कुल हक है, लेकिन अल्लाह एक काम और है जिसका तज़किरा नहीं हुआ कि मैं गुनाह तो करता था मगर मैं तौबा भी कर लिया करता था, मेरी तौबा का तज़किरा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो इसके आमाल नामे में तौबा है, तो फरिश्ते कहेंगे कि हाँ तौबा है, ये बार बार तौबा भी करता था, गुनाह इसने छोड़े नहीं मगर तौबा करना भी नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसे भी जन्नत में ले जाओ। तो इसी नियत है मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं ही वो बंदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला
والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما سترتنا اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما سترتنا أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ ہم کچھ بندے آپ کے ہیں جمع ہیں کمزور بندے عاجز و مسکین بندے گناہگار بندے اے اللہ ان بندوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو سب سے بڑا گناہگار پایا تو اسے بٹھا دیا آپ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے سب کی طرف سے اللہ ہم نے اپنے حضرت سے سنا ہے کہ شاید کبھی کبھی آپ کی رحمت زیادہ گندے آدمی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اللہ اسی رحمت میں ہم سب کو حصہ عطا فرما دیجیے اور ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے اور سچی توبہ نصیب فرما دیجیے رحمان الرحیم توبہ تو 50 سینکڑوں ہزاروں مرتبہ کی ہے لیکن اللہ اے اللہ ہر بار توڑ ڈالی ہے اے تواب اپنا فضل فرما دیجئے اور اب تو اللہ سچی توبہ دے ہی دیجئے پتہ نہیں زندگی کے کتنے سانس باقی ہے اللہ اب تو سچی توبہ عطا فرما ہی دیجئے اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما ہی لیجئے اللہ اس مجمع میں یقیناً کچھ بندے تو آپ کے مقبول بندے ضرور ہوں گے ہم جیسے گناہگاروں نے ان کے ساتھ میں ہاتھ اٹھا کے توبہ کی ہے اللہ اپنے فضل سے ان کی برکت سے ہماری توبہ قبول فرما لیجیے اللہ ہمارے حضرت کی نسبت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے اللہ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرما دیجیے اللہ گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے اور ہمارے بیوی بچوں کے اور ساری امت کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے جان و مال کی حفاظت فرمائیے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے گھر بار کی اہل اولاد کی کاروبار کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اے رب کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دیجیے جن کے اوپر قرضے ہیں اللہ سب کے قرضے ادا کرا دیجیے جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجیے جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجیے جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں بری کر دیجیے جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجیے جو بے اولاد ہے انہیں اچھی اولاد دے دیجیے جنہیں اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے وہ دور کر دیجیے جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں ان کو شفا دے دیجیے مفتی صاحب کے گھر میں ہی بیماری ہے اللہ اپنے فضل سے صحت عطا فرما دیجیے کہ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے اللہ ہم کمزور بنتے ہیں پریشانیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اے اللہ آسانیوں میں بدل دیجیے مشکلات دور کر دیجیے ضرورتیں آسانی سے پوری کر دیجیے ہم سب کے جو کام ہیں اللہ ان کی تکمیل فرما دیجیے اے اللہ ہمارے ارادوں میں ہمارے کاموں میں ہماری نیتوں میں ہمارے رزق میں ہماری عمر میں ہماری اولاد میں برکت عطا فرما دیجیے اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے اچھی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری امیدوں اور تمناؤں سے اچھا بنا دیجیے اور ان کے بارے میں ہماری دعائیں قبول کر لیجیے اے اللہ اے رب کریم رحمان الرحیم
ہم بہت کمزور بندے ہیں، آپ کی رحمت کے ہر قدم پہ محتاج ہیں۔ اے اللہ اس پوری امت پہ رحم فرما دیجئے، دین کے شاعر کی حفاظت فرمائیے، تمام خدام دین کی حفاظت فرمائیے، دین کے صحیح طریقوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی رحمت برکاتہ اور تمام خدام دین کی، ہمارے تمام اساتذہ اور مشائخ اور علماء کی اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ قائم رکھیے اور ان کے فیض کو عام و تام فرمائیے۔ اے اللہ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور اللہ پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔